ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس کے بارے میں آپ ضرور ہمیں رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دی ہوئی بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو چھوڑیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے اوپر ایک ایسے تہوار اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا ہے جسے چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک اور بزرگ تک ہر ایک انسان جانتے ہیں، جسے دنیا عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ جس کا ہمیں اور آپ کو شدت کے ساتھ انتظار ہے، ہر پل اور ہر گھڑی ہمارے اور آپ کی سورج کے ڈوبنے کی طرف نگاہیں لگی ہوئی رہتی ہے کہ کب عید الاضحیٰ 10ویں ذی الحجہ کا مقدس اور بابرکت دن آ جائے، تاکہ وہ مقدس دن جس کا ہم اور آپ شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی جس کو پروردگار عالم نے اپنے مقدس، اپنے خلیل، اپنے ہر دل عزیز نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو امتحانات کا منظر ہے وہ کسی بھی انسانیت کے سامنے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ایک ایسے گھر کے اندر ہوتا ہے جس گھر کے اندر پرورش اور ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو گھر بت پرستی کا اڈا بن چکا تھا، آپ جس باپ نے ہزاروں نہیں کروڑوں مورتیوں کی پرستش کیا کرتے تھے، جسے دنیا آزر کے نام سے موسوم کرتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا رنگ بو کے اندر آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد جب دیکھا اس دنیا کائنات کو اور سوچنے لگے کہ یہ لوگ جس چیز کی پرستش کر رہے ہیں، جس کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیک رہے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے پتلوں کو بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کان، ناک اور دیگر اعضائے خمسہ کو تیار کرتے ہیں اور پھر اسی کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے، اپنی والدہ سے پوچھا تھا، یعنی اپنی امی سے پوچھا تھا کہ امی جان، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی کہ بیٹا کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ امی جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے اور آپ کے خدا اور نمرود اور آزر کے خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو تیرے باپ کے ہمارے خدا آزر ہے اور آزر کے خدا نمرود ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ میری امی جان پھر میرا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا خدا بھی نمرود ہے۔ کہا کہ امی جان پھر نمرود کا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس سے آگے سوال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ امی جان آپ جانتے ہیں یہ کائنات، یہ زمین، یہ چرند اور پرند اور دنیا کی اتنی بڑی بغیر ستون کھمبے کے جو پروردگار نے آسمان کی بلندی کو بنایا، زمین کی سطحیت کو بچھایا اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو لا کر کے جمع کر دیا، یقیناً اس کائنات کو بنانے والا، اس دنیا رنگ بو کو اچھی خوبصورت اور حسن و جمال کے اندر ڈالنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایک ہو سکتا ہے۔ جب ہم دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں، جب ہم دنیا کے دستور کو دیکھتے ہیں، جب چند مسجد کے یا کسی بھی معبد خانے کے چند لوگ اگر اس کے اندر کوئی متوجہ ہوتے ہیں، جب آپسی اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے،
اگر یہ آسمان کی بلندی کے بنانے والے اگر ہزاروں خدا ہوتے تو اب تک یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ بیٹا یا تو تم اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر لوٹ آؤ، نہیں تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، تمہیں اپنے وطن سے نکال دوں گا. یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے کہا تھا. لیکن اس طرف نہ لے جاتے ہوئے میں آپ کو آگے لے کر کے چاہتا ہوں جس مقدس مہینے کے بارے میں شدت کے ساتھ اور آپ کو انتظار ہے. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کا خطاب دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بڑے امتحانات ہیں، دنیا جانتی ہے اور آپ بھی ہو سکتے ہیں جانتے ہیں. میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عمر کے اندر، وہ عمر جس عمر کے اندر ہمارے اور آپ کی امید کی بندھنیں ٹوٹ جاتی ہے، ہم کبھی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنی عمر کے اندر کسی انسان کو اولاد مل سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پروردگار عالم کے اوپر یقین تھا جو بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو انہیں یقین تھا، اور نبی کو چڑھتی سورج کی طرح یقین ہوتا ہے کہ رب کائنات انسان کو جب بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہے، جو رب بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، جو رب بغیر باپ کو اولاد پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب 85 تو کیا اس سے زیادہ 100 سال سے زیادہ بھی اگر ہو جائے تو وہ رب ضرور اولاد دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر طویل گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور نظر کی عنایت فرما رکھا تھا، ایک رخت جگر عنایت فرما رکھا تھا، بہت ہی حسن و جمال کا پیکر عنایت فرما رکھا تھا، جسے دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے موسوم کرتی ہے. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتے ہی، پیدائش ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال کی طرف سے امر ہوتا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، رب کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، اے ابراہیم اپنے لگتے جگر، اپنے ہر دل عزیز، اپنے آنکھوں کے تارے، اپنے دل کے سہارے اور اپنے محبوب بیٹے کو لے کر کے اور اپنے بیوی حاجرہ کو لے کر کے اور نکل جاؤ اپنے وطن عزیز سے. اس جنگل بیابان کی طرف کا حکم فرماتے ہیں. جاننا چرند تھا، جانا پرند تھا، نہ تو وہاں کے دور دور تک کوئی مکانات دکھائی دیتے تھے، پوری جنگل بیابان کے اندر تبدیل ہو چکا تھا. ایسے وقت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنے اولاد کو لے کر کے، وہ اولاد جو تمہیں بڑھاپے کی عمر کے اندر عنایت رب ذوالجلال نے عنایت فرما رکھا ہے، وہ اولاد جس کو مانگتے تھے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے، آج امتحان کا دور شروع ہو چکا ہے. نکل جاؤ اپنے بیوی اور بچے اور اولاد کو لے کر کے. لیکن جب نکلتے ہیں راستے کے اندر نکلنے کے بعد ایک جنگل بیابان کے اندر چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے اس جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن بیوی بھی نیک دل تھی، بیوی بھی اپنے شوہروں کے قدموں کے پر میں پٹنے والی شخصیت تھی. میرے بھائیوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب کا یہی حکم ہے، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ یقیناً اگر رب کا یہی حکم ہے تو میرا رب کبھی مجھے یہاں پہ ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میرے ہر ایک چیز کی بندوبست اس جنگل بیابان کے اندر فرمائے گا. چنانچہ جب نکلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن ماں اپنے بیوی بال بچے کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد جو توشہ جو ان کے پاس موجود تھا کھانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پانی کے لیے ان کے نور نظر وہ ماں جس ماں نے اپنے کوکھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم کو جنم دیا تھا، وہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے صدیوں سے اپنے رب کے دربار کے امید کی نسلیں دیکھ رہی، امید کی نسلوں سے دیکھ رہی تھی، اور بچے چاہ رہی تھی کاش کہ میرے گھر کے اندر ایک نور نظر آ جائے، کاش کہ میرے گھر کے اندر ایک سورج کا ستارہ آ جائے، کاش کہ میرے گھر کے اندر ایک آفتاب و مہتاب آ جائے. رب نے عنایت فرما دیا. ادھر امتحان کی گھڑی بھی شروع ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر اس نور نظر کو جب حکم ہوتا ہے چھوڑ کے آ جاؤ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی ختم ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت تڑپانے لگتی ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے امی سے کہتی ہے امی جان مجھے پانی چاہیے. ماں باہر کی کبھی اس سائڈ جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی دکن جاتی ہے، کبھی پچھم جاتی ہے، کبھی اتر کی طرف جاتی ہے تو کبھی دکن کی طرف جاتی ہے، لیکن کہیں بھی پانی کی نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا ہے. آپ یاد کیجئے
سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچئے میرے ناظرین کہ کیا امتحان ہوگا اس وقت جو ان کے اوپر گزر رہا ہوگا۔ وہ اولاد اگر ہمارے اور آپ کے اولاد اگر آج کل کے دور کے اندر اگر کسی چیز کی تمنا اور امیدیں کر لے تو یقیناً باپ اپنی جان کی جان پہ کھیل کر کے اپنے بیٹے کے چہرے کو مسکراہٹ لانے کے لیے تن دھن کی بات سے لگا دیتا ہے۔ اس وقت اس ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے بعد ماں پریشان ہوتی ہے، اتنے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کو رگڑتے ہیں، رگڑتے پانی کے چشمہ نکل آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جسے دنیا آج آب زمزم کے نام سے موسوم کرتی ہے، جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پانی کی چشمہ نکل گیا۔ آج ہزاروں کروڑوں خربوں حاجی جاتے ہیں رب ذوالجلال کے مقدس بابرکت گھر، جسے دنیا مکہ مکرمہ کے نام سے جانتی ہے، پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، رب سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، رب کو راضی کر کے آتے ہیں، اور جسے حج جیسی مقدس نعمتوں سے دنیا کو سرفراز کروایا، آج جب حاجی جاتے ہیں وہاں سے آتے تو آب زمزم لے کر کے آتے ہیں، غریبوں، یتیموں، عمرہ اور مسکینوں کے درمیان اس پانی کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیو، دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر، اپنے آفتاب و مہتاب، اپنے لخت جگر، اپنے ارد العزیز، اپنے محبوب ترین بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو خواب، کیونکہ نبی کے خواب سچا ہوا کرتا ہے، نبی کی خواب بھی وحی کی طرح ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، او میرے لخت جگر، او میرے حد العزیز، او میرے نور نظر، او میرے آفتاب و مہتاب، سنو تو صحیح۔ کہتا ہے کیا بات ہے ابو جان؟ کہتا ہے بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے کے اوپر بھی قربان جاؤں، جس کو نبی کی سرٹیفکیٹ ملنے ہی والا تھا، بیٹے نے کہا کہ ابو جان، رب کا جو حکم ہے، جب کا جو امر ہے، رب نے جو حکم دیا ہے، آپ آج حکم کو کر گزریے تاکہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم اور آپ اللہ کے سامنے مقربین میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم کے بعد اپنے بیٹے کو لینے کے لیے گھر پہ آتے ہیں اور بیوی سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، اچھے لباس پہنا دو، اچھے خوشبوؤں سے معطر کر دو، اچھے لباس سے صحت تن کر دو، میں اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، آپ کے آفتاب و مہتاب کو، آپ کے حسن و جلیل کے ملکہ کو، حضرت اسماعیل کو آج ایک بڑے شخصیت سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے لے جا کر کے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں شیطان اپنا حربہ استعمال کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی۔ بیوی کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ ہاجرہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے آپ کے لخت جگر کو کہاں لے کر کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑے شخصیت سے ملانے کے لیے لے کر کے گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ارے وہ تو اللہ کے راستے میں آپ کے محبوب بیٹا، وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عنایت فرمایا اللہ نے، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، لہٰذا آپ اسے روکو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ اس بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے، تو بیوی بھی کہتی ہے اگر رب کا یہی حکم ہے تو میرا بھی اسی کے اوپر رضامندی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، کیونکہ اس کے بعد لے کر کے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اپنے حد العزیز بیٹے کو حکم دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ سلانے کے بعد بیٹے کی زبان سے ایک آواز نکلتی ہے کہ ابو جان، آپ میرے باپ ہو اور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور وہ بھی بیٹا جو آپ کو بڑھاپے کی عمر میں آپ کو عنایت رب نے فرما رکھا ہے، اور باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ خون خطرناک رشتہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ میرا ابو جان آپ میرے سر پر پٹی باندھ دیجیے، آنکھوں کو بند کر دیجیے اور خود بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کا پیار، آپ کی اخوت، آپ کی پیار اور محبت کی جوش نہ مر جائے اور آپ رب کے حکم کو کہیں کرنا ہی نہیں پائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹوں کو لٹانے کے بعد چھری جب چلاتی، چھری نہیں چلتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے اپنے سچ خواب کو، تم نے اپنے رب کی قانون کو
تمہیں اپنے رب کی امر کو سچ کر دکھلایا، اس کے بعد جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہ بھیجتے ہیں، اس کی ذبح ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا قربانی کرتی ہے، بکرے کی قربانی کرتی ہے، پوری دنیا قربانی جیسے مقدس نعمتوں سے فیضیابی حاصل کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اگر اس طرح کے حالات آتے ہیں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اسی نشیب و فراز کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ کون نہیں کہتا زمانہ نبوت سے لے کر کے آج تک مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہوتا رہا ہے، اور ہمارے اوپر ایک سے مصیبتیں آئی ہے، ہمیں امتحان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کے واقعات تھے، باتیں تو بہت طویل ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔